السلام گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل دور۔ بہت ہی زبردست اور کمال کا بن چکا ہے۔ اب ہر صورت میں مسز احتشام آسمہ کو ناکام کرنے کی کوشش کرنا چاہتی ہے۔ پتہ نہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس سے اب اس کا تعلق کیا ہے کہ اس کو ہر صورت میں اس کے پیچھے لگی ہوتی ہے، ہر وقت انگلوں کو ایسے ایسے کر رہی ہوتی ہے۔ یہ اس کی پتہ نہیں مجھے ایکٹنگ اس کو ایسے کیسے دے رہی ہے۔ اب مسز جو آسمہ ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کو اس کے سامنے چائے پیش کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے اس کے سامنے چائے پیش کرتی ہے تو اسے فوراً الٹی سی آ جاتی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کو ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں۔ رومان یہ دیکھ کر کافی پریشان ہوتا ہے۔ جیسے اب ابان اور ابان کی ماں کو مسز احتشام کو پتہ چلتا ہے تو ابان پریشان ہو رہا اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں جی اب آسمہ کو کیا ہو گیا۔ اب دیکھو اس کا جواب، دیکھو مسز احتشام کا کتنے ایک غرور کے ساتھ اسے جواب دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جھوٹ ہو، اگر جھوٹ نہ ہوا تو جو مسئلہ میں سوچ رہی ہوں کہ وہ نہ ہو، مطلب کہ بچہ پیدا ہونے والا، وہ تو کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے کہ آسمہ کا بچہ پیدا ہو۔ اب مسز احتشام فوراً چلی جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس، اس کے پاس جاتی ہے تو اس سے کہتی ہے کہ اس کی کوئی بھی رپورٹ یا کسی قسم کی کوئی بھی اس کی وہ آتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو پرچی وہ آتی ہے وہ مجھے دکھانی ہے، کسی اور کو، نہ ہی میرے بیٹے کو، نہ ہی میری بہو کو، نہ کسی کو بھی مطلب کہ نہیں دکھانی، سب سے پہلے آپ نے میرے سامنے پیش کرنی ہے۔ اب اس کے پاس رپورٹ آ جاتی ہے، رپورٹ اس کے پاس جو بھی آتی ہے وہ ساری مطلب کہ بچہ پیدا ہونے والی ہوتی ہے۔ مسز احتشام یہ تو بالکل بھی نہیں چاہتی کسی بھی صورت میں۔ اب آسمہ اپنے جو اس کا دیور ہے اس کے پاس جاتی ہے، اس کے کام شام کر رہی ہوتی ہے۔ ابان بھی اب اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، جیسے اس کے پاس جاتی ہے کام کرتی ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہر وقت مطلب کہ اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے بھی اس نے پوری کوشش کی اسے خراب کرنے کی، تنگ کرنے کی، لیکن آسمہ اس بات کی بہت ہی گریٹ ہے کہ وہ کوشش کرتی ہے، وہ نام نہیں لیتی۔ اگر اس نے نام لے لیا یا کسی کو بتا دیا تو ہو سکتا ہے بہت بڑا مسئلہ ہو۔ اب وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، جو ابان ہے اس کا آسمہ کا ہاتھ پکڑتا ہے، آسمہ فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کیا کریں، اس قسم کی حرکت نہ کریں۔ تو وہ بھی اسے پتہ ہے، ہم مسکرا کر جواب دیتا ہے کہ آپ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تنگ کریں، اس کے اوپر چڑھائی شروع کر دیتا ہے، ہنسنا مسکرانا شروع کر دیتا ہے، کہہ کے لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اب آسمہ کو پورا پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ اس گھر میں بندے نہیں رہتے، جن رہتے ہیں، مطلب اس گھر میں پیار کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ اب مسز احتشام کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ جو نوکرانی تھی، نوکرانی پہلے اس کو آسمہ کو مکمل ساری تفصیل بتا کے گئی تھی جو ابان کے پاس کام کرتی ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں بہت ہی برے ہیں۔ تو آسمہ اس کے سامنے بات کرنے لگتی ہے، اسے کہتی ہے کہ وہ صحیح کہتی تھی کہ یہاں پہ جو بندے ہیں وہ اپنے معیار کے رہتے ہیں۔ اب مسز احتشام یہ چیز بھی سمجھ چکی ہوتی ہے ساری، تو وہ فوراً اسے جواب دیتی ہے زبردست کا اور کمال کا۔ وہ اپنے حساب میں ہر صورت میں اسے ہر وقت جواب دیتی رہتی۔ اب آسمہ کو پوری چیز کا پتہ چل چکا ہے، لیکن آسمہ ابھی مسز احتشام نے بھی پورا کنٹرول کر لیا ہے سارے کو، رومان کو بھی اپنے جال میں پھنسا لیا، ابان کو بھی اپنی جال میں پھنسا دیا، جو اس کا بابا تھا اس کو فوراً اس نے نکلوا دیا۔ تو اب اس کا سارا مسز احتشام کا کنٹرول ہے۔ آسمہ اس بات پہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے بھی ذکر کرے، لیکن گھر والے جو اس کی ایک ہی تو بہن ہے وہ بھی کسی اور کے گھر میں رہ رہی ہے، تو وہاں پہ بھی اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا۔ ان کی جو پھپھو ہے وہ تو ان کے بالکل بھی مخالف ہے، وہ تو یہ چاہتی نہیں ہے، وہ اس کی پھپھو یہ نہیں چاہتی کہ وہ ہمارے گھر میں ہے، آسمہ بھی ہمارے گھر میں ہے اور آسمہ کی جو بڑی بہن ہے وہ بھی اس گھر میں ہے۔ آسمہ مسز احتشام کی یہ بات سنتی ہے تو اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اب آگے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ مسز احتشام پوری کوشش کرے گی بچہ ضائع کروانے کی کہ آسمہ کا بچہ پیدا نہ ہو، کیونکہ آسمہ کا اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ اس گھر کا مالک بن جائے گا، اس گھر میں اس کا رعب آ جائے گا۔ مسز احتشام ڈاکٹر کے پاس جائے گی، ان کے ساتھ ساری بات شات کرے گی، گپ شپ لگائے گی کہ اس کا کسی بھی صورت میں بچہ ضائع کروانا ہے۔ اگر اس نے بچہ ضائع کروا دیا آسمہ کا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی، اور یہ ہو بھی سکتا ہے۔ جس حساب سے آسمہ کو انہوں نے پریشر میں ڈال کے رکھا ہوئے، ہر وقت اس کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، رومان اب اس کی کسی بھی بات پہ یقین نہیں کرتا، کیونکہ رومان بھی اب اس کے بالکل بھی مخالف ہو چکا ہے۔ تو زبردست اور کمال کے اب سین اس میں آئیں گے، انٹرسٹنگ سٹوری بنے گی، کیونکہ آسمہ
کا کوئی بھی نہیں ہے، اب نہ ہی اس کا گھر والے بات سننے کے لیے ہیں، نہ ہی اس گھر میں اس کی کوئی عزت، یہ اب نوکرانی کی طرح بن کے رہے گی، کیونکہ آسمہ ابان کے بارے میں بھی بتاتی ہے رومان کو ساری کوئی، تو رومان بھی اس کی کسی بھی بات پہ یقین نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میرا بھائی اس قسم کی کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتا، اگر کرتا بھی ہے تو وہ پاگل ہے، اس کا اتنا دماغ کام نہیں کرتا، تو آپ اس کی باتوں کو اگنور کر دیا کریں۔ لیکن یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، رومان کو بھی استعمال کریں گے، مسز احتشام کی بہت جلد جو اصلیت ہے وہ سب کے سامنے آنے والی ہے، لیکن جیسی آئے گی تو یہ کافی شرمندہ ہوگی، اس کو سزا بھی ملے گی، اس کو مسز احتشام کو اپنے جو بدلہ ہوتا ہے ایک چیز کا لینے کے لیے، اس سے کوئی پرانی خار تھی اس کے والد کے اوپر، وہ اپنے دل میں بٹھا کر رکھی ہوئی ہے، تب سے جس دن سے وہ ایسے ایسے کر رہی ہے اور سارا وہ بدلہ لے گی۔ امید ہے آج کا یہ چھوٹا سا ریویو، چھوٹا سا پرومو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آسمہ کا بچہ پیدا ہو پائے گا یا مسز احتشام ضائع کروا دے گی۔ اپنا خاص خیال کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔